السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ دو سورتوں کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی سورہ سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورہ سورۃ الکہف۔ پہلی سورہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، اس کا ایک دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ سورۃ الاسراء اور سورہ بنی اسرائیل دونوں اس سورہ کا نام ہے۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحانہ کا یہ لفظ ہے، جب بولا جاتا ہے تو تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی مطلب ہم کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں، خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو تعجب کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کیا چیز بنائی۔ تو ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا معجزہ ہوا اسراء اور معراج کی شکل میں۔ تو جب اللہ نے اس کو ذکر کیا تو سبحانہ کے لفظ سے اس کا آغاز کیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اور تعجب کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا سفر ہوا یہ روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا۔ تو اگر جسمانی نہیں تھا، صرف روحانی تھا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ سفر روحانی بھی تھا، جسمانی بھی تھا کہ ایک ہی رات میں ایک انسان مکہ سے مدینہ جائے جو کہ 40 دنوں کا سفر ہے، مکہ سے مسجد اقصیٰ جائے جو کہ 40 دنوں کا سفر ہے، پھر وہاں سے آسمان کی سیر کو بھی جائے، وہاں سے پھر مسجد اقصیٰ واپس آئے، پھر وہاں سے مکہ واپس آئے۔ تو اتنا لمبا سفر جس کے لیے کئی مہینے لگیں گے، ایک بندہ رات کو جاتا ہے اور جا کر کے آ جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں گیا تھا اور آ گیا، تو یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، روحانی ہوئی۔ جبکہ تعجب کی بات اللہ نے ذکر کر کے، تعجب کا لفظ ذکر کر کے یہ بیان کیا کہ یہ معراج صرف روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی بھی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو جو لے کر کے گیا۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے مجموعے کو بندہ کہا جاتا ہے۔ بندہ کب بولے میں بندہ ہوں اللہ کا؟ تو کیسے؟ صرف روح کے ساتھ نہیں، روح اور جسم دونوں کے ملاپ کے ساتھ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ صرف روح ہو تو بندہ نہیں، صرف جسم ہو تو بندہ نہیں، روح اور جسم دونوں ہو تب جا کر کے وہ بندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ معراج جو ہوئی تھی وہ جسمانی اور روحانی دونوں ہوئی تھی، صرف روحانی نہیں ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور لے گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے جسم سے، آپ کے سینے سے دل نکالا، اسے جو ہے زمزم کے پانی سے صاف کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر سوار کیا گیا۔ یہاں پر دو چیز، اگر معراج صرف روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، تو براق کی کیا ضرورت تھی؟ سواری کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا کہ معراج جو ہے وہ جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی تھی، اسی لیے سواری کی ضرورت پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر کے جائیں گے اپنے جسم اور اپنی باڈی کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی نبی کو بلا لیتا، کسی سورس کی، کسی سواری کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانے کے لیے سواری کا انتظام کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے بلا لیتا کہ آسمان پر آ جاؤ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بلا لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے سورس اپنانا چاہیے، جو تمہارے اپنے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے سورس اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو، لیکن یہ وسیلہ اللہ کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی تعلیم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا، یہ پیغام دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر اپنی سواری وہاں باندھ دی جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواری باندھا کرتے تھے، اور وہاں سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آواز دی تو اندر سے پوچھنے والا پوچھتا ہے فرشتہ کہ کون؟
کہا جبریل، کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب آپ کسی کے گھر پہ جائیں اور آپ دروازہ نوک کریں، کھٹکھٹائیں، اندر سے پوچھا جائے کون، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں ہوں۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں۔ ارے میں کون؟ نام ہے، گاؤں ہے، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، نام بتاؤ نا۔ نام بتانے میں کیا جاتا ہے؟ نام بتانے میں انرجی لگتی ہے۔ جیسے آپ میں بول رہے ہیں ویسے نام بول دیں کہ میں ہوں فلانے کا بیٹا، فلانے کام سے آیا ہوا ہوں۔ اب میں بولیں گے، میں بول کر کے ایسا لگ رہا ہے دھاک جما رہے ہیں آپ کی، نہیں میں ہوں، دروازہ بولو۔ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ فرشتہ جو آسمان کے اس دروازے پر مامور ہے، وہ کہتا کون؟ جبریل یہ نہیں کہتے میں، جلدی سے دروازہ کھولو، کیا کر رہے ہو، میں آیا ہوا ہوں، نہیں، کہتے ہیں میں جبریل، آپ کے ساتھ کون؟ اچھا، ذمہ داری کہ اس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ صرف جبریل کے لیے آج دروازہ نہیں کھولنا ہے، جبریل کے ساتھ کوئی اور ہوگا اس کے لیے دروازہ کھولو گے، ان دونوں کے لیے دروازہ کھولو گے، صرف جبریل کے لیے دروازہ نہیں۔ کہتے رہے وہ کہ میں جبریل ہوں، آیا ہوا ہوں، دروازہ نہیں کھولو گے جب تک کہ ان کے ساتھ والے کا پتہ نہ کر لو کہ کون ہے ساتھ میں۔ قائد کے ساتھ کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، پھر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طریقے سے پورا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچے۔ 7ویں آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کا ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا ہے؟ یہ جیسے دنیا میں کعبہ ہے ویسے آسمان میں بیت معمور ہے۔ جو حیثیت زمین میں کعبہ کی ہے وہی حیثیت آسمان میں بیت معمور کی ہے۔ اور بیت معمور بالکل سیدھ میں ہے خانہ کعبہ کے، کہ اگر وہ بیت معمور آسمان سے زمین پر گرایا جائے تو سیدھا خانہ کعبہ پر وہ گرے گا، بالکل سیدھ میں آسمان میں، اور یہ زمین میں خانہ کعبہ ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آنے والی۔ کتنی فرشتوں کی تعداد ہے آپ تصور کریں، ایک دن 70,000 فرشتے، دوسرے دن 70، تیسرے دن 70، ملٹیپل آپ کرتے چلے جائیں، ایک سال کا بھی حساب آپ نہیں لگا پائیں گے، اور کیلکولیٹر گنتی بتانا بھول جائے گا۔ اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی آسمان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کس کا؟ بیت معمور کا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا بولتے ہیں؟ کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کرنا، پیر نہیں کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے کر رکھا ہے۔ بیت معمور کا ٹیک لگا کر، اب ٹیک کیسے لگاتا ہے؟ بندہ پیٹ سے تھوڑی ٹیک لگاتا ہے، پیٹھ سے ٹیک لگاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کی طرف یا مسجد کی طرف، مسجد نبوی کی طرف آپ پیٹھ کر کے بیٹھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے بھائی جاتے ہیں مسجد نبوی میں، پہنچتے روزے سے باہر نکلیں گے تو جو ہے الٹے پاؤں نکلتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھانا نبی کو۔ ٹھیک، کون سی بات ہے؟ بیوقوفی کی انتہا ہی ہے، پیٹھ دکھا دو گے تو شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ آسمان میں ہے، اور اس سے جسٹ اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کا ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، بیت معمور کا ٹیک، پیٹھ اس کی طرف ہے۔ پتہ یہ چلا پیٹھ کیا جا سکتا ہے قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، اور اگر کوئی کعبے کی دیوار سے اپنی پیٹھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے تو اس سے کعبے کی عظمت پر فرق نہیں پڑتا، ان کے دماغ پر اثر پڑے تو پڑے، کعبے کی عظمت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ملاقات ہوئی سب سے، اللہ تعالیٰ کے قریب بھی گئے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا تھا دیا، 3 تحفے دیے، لیکن اللہ کا دیدار نہیں کیا آپ نے۔ جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بیت المقدس پہنچے، وہاں تمام انبیاء کی امامت کرائی، وہاں تمام انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ اب یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ، لیکن ہمارا ایمان ہے، نبی نے بتایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ ابھی تک آپ نبی تھے، رسول تھے، خاتم الانبیاء تھے، اب امام الانبیاء بھی ہو گئے ہیں کہ نبیوں کے امام، نبیوں کا امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ گئے راتوں رات ہی، اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ملاقات کی۔ یہ سفر ہوا، یہ کون سی تاریخ کو ہوا؟ کون سی تاریخ کو؟ اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ یہ جس رات کا اللہ نے ذکر کیا نا، اس رات کا جب لفظ استعمال کیا تو کامن لفظ استعمال کیا، جس کو عربی میں نکرہ کہتے ہیں، اور کامن کوئی بھی رات ہو سکتی۔ اللہ نے اس رات کو کوئی اہمیت نہیں دی، اسی لیے اس رات کا تذکرہ بھی نہیں کیا، بلکہ کہا ہاں ایک رات میں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج ہو گئی، اسراء اور معراج ہو گئی۔ تو اور ہمارے ہاں بھائی لوگ شب معراج مناتے ہیں 27 رجب کو،
27 रजब को शब मेराज मनाई जाए। तारीख बल्कि साल ही फिक्स नहीं है कि किस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वापस मक्का पहुंच गए और सुबह हुई तो मक्का वालों ने सहाबा के दरमियान कहा कि आज रात को मैंने बैतुल मक़दिस देखा, मैं आसमान की सैर पर गया, सातों आसमान देखा, जन्नत और जहन्नम के नज़ारे देखे। ये खबर जो है मक्के के अंदर फैली तो लोगों ने चेनी गोइयाँ करना शुरू कर दिया। ये अजीब बंदा, हमें जाने में 40 दिन लगते हैं, आने में 40 दिन लगते हैं, ये कौन से मजाक की बात ये कर रहा है। और बंदा भी ऐसा जो सादिक है, जो अमीन है, जो कभी झूठ नहीं बोलता। अबू जहल को मौका हाथ लगा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा, कहने लगा कि अबू बकर अगर कोई कहे कि वो रात को गया, बैतुल मक़दिस पहुंचा, मस्जिद अक़सा पहुंचा और वापस भी आ गया, क्या मानोगे? कहा नहीं मानूंगा, कहा नहीं मानूंगा। कहा तो ये तुम्हारा साथी कहता है कि वो रात को गया और रात ही को वापस आ गया। तो कहा अगर मेरा साथी कहता है तो सच कहता है, ये ईमान। कहा अगर मेरे साथी ने कहा है, मेरे रसूल ने कहा है तो सच कहा है। और अबू जहल, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात बताऊं, मेरे नबी एक बार गए और आ गए, ताज्जुब की बात नहीं है। इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जिब्रील अमीन दिन भर में कई बार जाते हैं और आते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जो चाहे करता है। और उसी दिन से हज़रत अबू बकर नहीं रहे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो गए। सदाकत है, नबी ने कहा है तो सच कहा है, नबी झूठ नहीं बोल सकते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक मौजज़ा था। आगे बढ़ें तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ वसीयतें, कुछ नसीहतें ज़िक्र की। उन्हीं में एक नसीहत जिसका मैं तज़किरा करूँ यहाँ आपके सामने, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। और क्या ही प्यारे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का तज़किरा किया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कहा उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं और तुम जिंदा हो, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उन्हें उफ़ तक मत कहो, उफ़ भी नहीं कहना। अरे क्या बात है, उस ये तो बड़ा जुमला हो गया, उफ़ भी नहीं कहना है कि क्या बात कर रहे हो। ये उफ़ का लफ्ज़ भी मुफस्सिरीन ने लिखा अगर इससे छोटा, अगर इससे भी छोटा कोई लफ्ज़ होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी इस्तेमाल करता। ये माँ बाप की अज़मत, वला तनहरहुमा, न उफ़ कहो न डांटो, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे बड़ी मोहब्बत से, शफ़क़त से, प्यार से, इज़्ज़त से बात करो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, और अपनी रहमत के परों को उनके लिए बिछा दो, उनके लिए नरम कर दो कि वो तुम्हारे परों के साए में वो आराम करें, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। जैसे चिड़िया बारिश होती है तो अपने बच्चों को बारिश के पानी से रोकने के लिए अपने परों को फैला देती है, मेरे बच्चों आओ आराम कर लो। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अपने परों को उनके लिए फैला दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और ये दुआ मांगते रहो कि ऐ मेरे रब, तो मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम करना जैसे इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला था। आप तसव्वुर करें, माँ बाप जिंदा हो या ना हो, आखिरी बार कब दुआ किया था आपने माँ बाप को? ये जुमला आपने अपने माँ बाप के लिए कब कहा था अल्लाह से? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अपना अपना सोचे, कब कहा था आखिरी बार आपने माँ बाप के लिए? आपने बड़ी मोहब्बत से हाथों को उठाकर अल्लाह से कब दुआ किया? पूरी ज़िंदगी आपके लिए सब कुछ है। और याद रहे, वालिदैन के ताल्लुक़ से औलाद 5 तरह की होती है, 5 तरह। एक औलाद तो वो जो माँ बाप की बात ही नहीं मानती, ये नाफरमान औलाद है, ये नाफरमान औलाद। एक औलाद तो वो जो माँ बाप का कहना मानती है लेकिन फिर बाद में माँ बाप को तकलीफ़ भी दे देती, एहसान जतलाती। ये जो है, ये ऐसी औलाद है जिसको गुनाह मिलने वाला है, जिसको गुनाह मिलने वाला है, जो ख़ताकार है और जिसको गुनाह मिलने वाला है। ऐसी ही एक औलाद वो है कि जो माँ बाप के कहने के बाद, माँ बाप कहते हैं तो कहने के बाद उनकी कोई बात मानता है लेकिन साथ ही झिड़क देता है, झिड़कता भी। अरे क्या करो, बार बार बोलते हो यही काम करने के लिए, जब से बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा तुमको, जब से बोल रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आ रहा। बात मानता है लेकिन झिड़कता मानता है। तो ये बंदा भी अल्लाह के यहाँ गुनहगार। एक वो बंदा है जो माँ बाप कहते हैं, मानता भी है, दिल से मानता है, तो ये बंदा जो है इसको अज्र मिलेगा, इसको सवाब मिलेगा। और एक बंदा वो है कि जो माँ बाप के कहने से पहले ही
ان کی خواہش جان لیتا ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے اور ان کی بات کو جو خواہش ہے اس کا احترام کرتے ہوئے ان کے لیے وہ چیز لا کر کے دے دیتا ہے، تو یہ اولاد میں سب سے اچھی اولاد ہے۔ یہ اولاد میں سب سے اچھی اولاد ہے کہ جیسے آپ چھوٹے تھے، آپ کے کہے بغیر آپ کی ماں آپ کے باپ نے آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں لا کر کے گھر میں رکھ دی۔ میرا بچہ روئے گا تو نہ جانے کس چیز سے اس کو سکون ملے گا۔ آپ نے خواہش نہیں کی، آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ کہہ نہیں سکتے تھے، آپ جو ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے، آپ صرف رو سکتے تھے، آپ کی آنکھوں سے صرف آنسو بہ سکتے تھے۔ اور کبھی آپ مکاری بھی کرتے ہیں، بچپن میں جب چھوٹے ہوتے ہیں بچہ مکاری کرتا ہے کہ میرا باپ میری ماں میرے قریب رہیں، لیکن آج آپ کے ماں باپ وہی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہی ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں اور آپ عقل و شعور دماغ اور احساس والے ہو گئے، تو یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے تئیں اس احساس، اس شعور کو استعمال کر کے اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے، ان کو جو ہے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس لیے کہ درخت کیسا بھی ہو بہرحال وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، ماں باپ کیسے بھی ہو وہ ہمارے لیے فائدے مند ہیں۔ اور پوچھیں ان اولاد سے، ان لڑکوں اور لڑکیوں سے، ان مردوں اور عورتوں سے جن کے آج ماں باپ زندہ نہیں ہیں، کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے ماں کا دامن تلاش کرتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے باپ کی شفقت تلاش کرتے ہیں، کاش ماں زندہ ہوتی، کاش باپ زندہ ہوتا تو باپ سے مشورہ کرتا، ابو جان یہ مسئلہ ہے کیا کروں، امی جان یہ مسئلہ ہے کیا کروں، مجھ پر آفت آئی ہوئی ہے، فلاں کام شروع کرنے جا رہا ہوں، میری ماں میرے لیے دعا کرنا تاکہ میرا کام بن جائے۔ اللہ نے احساس دلایا ہے، شعور پیدا کرو، ماں باپ کے لیے ہمیشہ احسان مند رہو، پوری زندگی ان کے لیے اپنے تمام مال جائیداد کو قربان کر دو، تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ آپ نہیں چکا سکتے۔ یہ ماں باپ کی عظمت ہے، اسی لیے کہا کہتے رہو تھکو نہیں، کہتے جاؤ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ زندہ ہو تب بھی اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو تب بھی ماں باپ کا خیال رکھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آگے بڑھیں گے، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذکر کیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، معلوم کچھ نہیں ہوتا لیکن فڈے میں ٹانگ اڑانا جانتے ہیں، ہاں بھائی یہ کام ہاں میرے کو آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں گوگل ہے اور یہ لوگوں کی دنیا میں گوگلی ہوتا ہے ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں لیکن ہر چیز کے بارے میں وہ آپ کو نالج دیتا پھرے گا، یہ ایسا وہ ویسا، یہ دس وہ دیٹ، یہ ایسا، ہر چیز کے بارے میں بتائے گا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے پیچھے مت پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یہ کان امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہے، یہ دل امانت ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کان کا، آنکھ کا اور دل کا کیسے استعمال کیا۔ آپ کو نہیں معلوم تھا تو آپ نے بتایا کیسے؟ آپ نے بتایا کیسے؟ محض گمان، محض اندازہ، محض گیس، محض کسی کی سن کر کے، محض کسی کے بارے میں جان کر کے آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہاں فلانے ایسا ہے اور فلانے کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے۔ نہیں، کسی کے پیچھے مت پڑو اور نہ ہی جس چیز کا علم ہو اس کے بارے میں اپنے آپ کو اس مسئلے میں لے جا کر کے الجھاؤ۔ آگے بڑھیں گے تو آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں، پھر ان لوگوں کا اعتراض ذکر کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ پھر شیطان کو کھلا دشمن اللہ نے قرار دیا، ہر قسم کے لوگوں سے اچھائی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے شیطان کے وسوسے ذکر کیے ہیں اور پھر اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا، اور مقام بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ انہیں مقام محمود دینے والا ہے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ سب سے اونچا مقام ہے، جنت کا سب سے اونچا مقام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے، اور یہ مقام محمود شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ وہ شفاعت جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہے کہ قیامت کے دن ابھی حساب نہیں ہوا ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی چلو کسی کے پاس چلتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کرے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب جلدی لے لے۔ چنانچہ
चुनांचे लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और दीगर अंबिया के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह से शफाअत कर दीजिए, वो अल्लाह हमारा हिसाब व किताब कर दे। तो तमाम अंबिया माजरत कर लेंगे, मैंने फ़लाँ गलती की, मैंने फ़लाँ गलती की, मैंने फ़लाँ गलती की। फिर आखिर में लोग प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, मोहब्बत है उम्मत से और दीगर लोगों से कि आप अल्लाह के सामने जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे और उस वक्त तक सजदे में पड़े रहेंगे जब तक अल्लाह ताला उठने का हुक्म नहीं देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे सजदे में, और जो जुमले हमें मालूम है उनके ज़रिए और जो नहीं मालूम है अल्लाह ताला सिखाएगा उस वक्त, उन कलिमात, उन दुआओं, उन अस्कार को कह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे। उसके बाद अल्लाह कहेगा, या मोहम्मद इरफ़ा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, सल तुअता, इश्फ़ा तुशफ़ा, मांगिए दिया जाएगा, शफ़ाअत कीजिए आपकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के लिए शफ़ाअत करेंगे। एक शफ़ाअत शफ़ाअत कुबरा है, यानी मुवहिद गुनहगार लोगों के लिए, जो तौहीद वाले हैं लेकिन गुनहगार हैं, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे। एक वो लोग हैं जिनकी नेकियां जिनकी बुराइयां बराबर हैं, उनके लिए शफ़ाअत करेंगे। एक वो लोग हैं जिनको जहन्नम में डाला जा चुका है, उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिले की शफ़ाअत करेंगे। एक वो लोग हैं कि जो जन्नत में पहुँच चुके हैं लेकिन जन्नत में उनके मकाम की बुलंदी के लिए शफ़ाअत करेंगे। एक शफ़ाअत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके चचा को जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अज़ाब देगा। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की शफ़ाअतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। और सबसे बड़ी शफ़ाअत शफ़ाअत कुबरा, जिसका नाम मकाम महमूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे ही अता करेगा, और इसीलिए हमें नमाज के बाद की, अज़ान के बाद की दुआ सिखाई गई कि जिसमें हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह से मकाम महमूद की दुआ करते हैं कि अल्लाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुँचा दे। अज़ान के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले दरूद पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा। बहुत सारे लोग जो है फ़ौरन दरूद नहीं पढ़ते, ये पढ़ने लगते। पहले दरूद पढ़ना, सही मुस्लिम की हदीस, दरूद पढ़ना है और उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलाति क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामन महमूदन लज़ी वअदता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो मेरे लिए मकाम महमूद मांगेगा मैं उसके लिए क़यामत के दिन अल्लाह से शफ़ाअत करूँगा। हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा, ऐसे बंदे के लिए क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाएगी, ऐसे बंदे के लिए मैं शफ़ाअत करूँगा। आगे बढ़े तो आगे अल्लाह ने रूह का तज़किरा किया है। रूह की हकीकत क्या है इंसानों को नहीं बताया गया, लेकिन इंसान के लिए रूह की ये हकीकत है कि रूह ना हो तो इंसान ज़िंदा और सलामत नहीं रह पाएगा। यहूदी आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, 3 सवालात किए कि रूह की क्या हकीकत है, असहाबे कहफ कौन है और ज़ुल्क़रनैन कौन था। ये तीनों सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल बताऊँगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कल बताऊँगा तो फिर वही का नुज़ूल नहीं हुआ। क्यों नुज़ूल नहीं हुआ, इसका तज़किरा अभी थोड़ी ही देर में सूरह कहफ में हम इंशाअल्लाह करेंगे। और रूह की हकीकत ये एक बार ख़त्म हो गई तो जो नेक लोग हैं उनकी रूहें इल्लीयीन में रखी जाती हैं, और जो बुरे लोग हैं उनकी रूहें सिज्जीन में रखी जाती हैं, और दोबारा कोई रूह दुनिया में वापस नहीं आती। आवागमन का अक़ीदा, तनासुख़े अरवाह का अक़ीदा कि जो अच्छा है वो अगले जन्म में जो है इस और इस शक्ल में पैदा होता है, और जो बुरा है वो कुत्ते बिल्ली और जो है खंजीर की शक्ल में पैदा होता है। या ये अक़ीदा रखना कि शब बारात में शाबान की 15 तारीख को रूहें वापस आती है, ये सारे अक़ीदे बातिल हैं और ये सारी तालीमात जो है कुरान और हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और वही सारी निशानियाँ बयान की हैं जो इससे पहले हम बयान कर चुके हैं। फिर शुरुआत होती है सूरतुल कहफ की। सूरतुल कहफ की क्या फजीलत है? कहफ का मतलब क्या होता है? गार, केफ, गार को बोलते हैं, और इसको गार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें असहाबे कहफ का तज़किरा है। साथ ही साथ ये कि जो बंदा इस सूरा को पढ़ेगा, इस सूरा को लाजिम पकड़ ले, वो बंदा शिरक, बिदअत, खुराफात और जहन्नम की हवलनाकियों और दज्जाल के फितनों से बचा लिया जाएगा। गोया कि वो केव में बंद है, गार में बंद है, इसलिए इस सूरा को सूरतुल कहफ कहा जाता है।
اس سورہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدی. یہاں بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جگہوں پر اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا. ایک اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے. جب کافروں نے اعتراض کیا قرآن کے بارے میں تو اللہ نے کہا اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے ایک جگہ عبد کہا, ایک جگہ معراج کا تذکرہ کیا جو بھی ہم بیان کر چکے, وہاں عبد کا لفظ استعمال کیا, اور ایک سورۃ الکہف کے آغاز میں یہاں اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہاں یہ بتلانے کے لیے کہ ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے وہ ہمارا بندہ ہے, روح اور جسم کا وہ مجموعہ ہے, اور اس پر ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے. اچھا, اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ 2 فضیلتیں ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں. پہلی فضیلت یہ کہ جو اس سورہ کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے عصم من فتنۃ الدجال, وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا, وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دوسری فضیلت یہ ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ جو بندہ ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے اللہ کی طرف سے نور رکھ دیا جاتا ہے, روشنی رکھ دی جاتی ہے, اسی روشنی میں وہ زندگی گزارتا ہے, وہ اگلا ہفتہ گزارتا ہے. یہ 2 فضیلتیں ہیں. اچھا, پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کس کا تذکرہ کیا؟ قرآن کا. اور اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ نے توحید کا اور اتباع سنت کا تذکرہ کیا ہے. کیا بتلانے کے لیے؟ اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے 4 فتنوں کا ذکر کیا ہے. 4 فتنوں کا ذکر کیا. ایک دین کا فتنہ, دوسرے مال کا فتنہ, تیسرے علم کا فتنہ, اور چوتھے حکومت کا فتنہ. یہ 4 فتنے اللہ نے ذکر کیے ہیں اور بتایا ہے, یہ میسج دیا پہلی آیت میں قرآن کا تذکرہ, آخری آیت میں توحید اور سنت کا تذکرہ. یہ پیغام دیا اللہ نے کہ جو قرآن کو لازم پکڑ لے, توحید کو لازم پکڑ لے, سنت کو لازم پکڑ لے, وہ ہر قسم کے فتنوں سے بچا لیا جائے گا, چاہے وہ علم کا فتنہ ہو, مال کا فتنہ ہو, دین کا فتنہ ہو, حکومت کا فتنہ ہو, ہر قسم کے فتنے سے اسے بچا لیا جائے گا جو ان 3 چیزوں کو لازم پکڑ لے, قرآن, توحید اور سنت. ان تینوں چیزوں کو لازم پکڑنے کی بات کی گئی ہے. سب سے پہلا فتنہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے دین کا فتنہ. یعنی کبھی کبھی دین آزمائش بن جاتا ہے. اس آزمائش کے ماحول میں کیا کرنا ہے؟ اصحاب کہف کو یاد کرنا ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے. اللہ نے کہا انہم فتیۃ, یہ چند نوجوان کس زمانے میں تھے؟ ترکی کے علاقے کے قریب, ایک علاقہ ہے ترکی ملک کے قریب, اسی علاقے میں یہ تھے. وہاں کچھ لوگ جو تھے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے, اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے. ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ ساری چیزیں رب کیسے ہو سکتی ہے, چنانچہ انہوں نے کہا یہ سب ہمارے رب نہیں, ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور قوم سے جو ہے ان لوگوں نے بغاوت کر دیا. بغاوت کیسے کیا؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کسی اور کو اپنا رب کہتے ہیں, بلایا اور کہا بھائی تمہارا رب کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض, ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا ہی نہیں سکتے. یہ بادشاہ کے سامنے اعلان کر دیا. اعلان تو کر دیا بادشاہ نے, اس مجلس میں تو کچھ نہیں کہا, لیکن جب یہ لوگ آئے اور حالات کو دیکھا تو ان لوگوں کو لگا کہ اب ہماری جان کا خطرہ ہے, اب ہمیں مار دیا جائے گا یا ہمارے دین سے ہمیں جو ہے پھیرنے کے لیے ہم پر ظلم کیا جائے گا. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ چلو ہم کسی غار میں چھپ جاتے ہیں, پناہ لے لیں. اب ایک غار میں گئے, پناہ لے لیا. اب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا یا کہہ دیجیے کہ مار دیا, ختم کر دیا, ان کو موت آ گئی. اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں آگے اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اللہ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا کہ آپ جب انہیں دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا کہ جاگ رہے ہیں, لیکن دراصل وہ سو رہے تھے, وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور ایک کمال کی بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دائیں اور بائیں کروٹ پلٹ رہا تھا. اس سے 2 مسئلہ تھا. پہلی بات, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خود پلٹ رہے تھے, اللہ نے کہا ہم پلٹ رہے تھے. کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ نیند میں انسان کو شعور نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا, اس لیے نیند میں اگر وہ کوئی غلط لفظ بھی بول جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اسی لیے جب ہماری نیند, ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تو کہا اگر نیند سے اٹھو تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, چاہے
5 ही 10 मिनट सोए हो, गहरी नींद अगर सो गए हो तो दोबारा उठे हो तो तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम किस हालत में। तो पता ये चला कि नींद की हालत में अगर कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक दे दे, बड़बड़ा दे ऐसे, उसकी ज़बान पर आ जाए कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, तो माना नहीं जाएगा, इसलिए कि ये नींद वाला मरहला जो होता है ये अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है। और दूसरी बात, अल्लाह ताला क्यों उलट पलट रहा था इन लोगों को, क्योंकि अगर आप ये एक ही करवट पर कई घंटों तक लेटे हैं, आप अंदाज़ा करें कि आपकी बॉडी उस तरफ जो है पैरालाइज हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। क्यों? इसलिए कि खून का दौरानिया, वो जो फिल्टर होता है ना खून, वो नहीं होगा। आप अपना हाथ ऐसे 1 घंटे तक ऐसे करके रखें, आपको कितनी तकलीफ होगी 1 घंटे के बाद जब नीचे करेंगे तो। इसलिए अल्लाह ताला उलट पलट रहा था कि कहीं इनके जिस्म को कीड़े मकोड़े ना खा जाएं। कीड़े मकोड़ों को लगे कि अरे ये तो मर चुके, कब से ऐसे ही पड़े हुए तो खाना शुरू कर दें। तो अल्लाह ताला उलट पलट रहा था ताकि इनका जिस्म सही सलामत रहे, ये बाकी रहे। और आगे अल्लाह ताला ने एक और चीज़ जिक्र किया, फरमाया वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफ़िरिन ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल। अल्लाह ताला कैसे इंतज़ाम करता, सूरज निकल रहा है, गार में रोशनी तो आ रही है लेकिन रोशनी इन लोगों पर नहीं पड़ रही है। रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, तकलीफ होगी इन लोगों को, सूरज की रोशनी। इसीलिए अल्लाह ताला इस तरीके से इंतज़ाम कर रहा था कि इस तरफ से अगर सूरज निकलता था तो अल्लाह ताला रोशनी इधर कर रहा है, यहाँ ये लोग आराम कर रहे हैं। इधर से अगर वो सूरज निकल रहा है, जैसा कि मुख्तलिफ जो है हालात में, मुख्तलिफ मौसम में सूरज के डायरेक्शन चेंज होते हैं निकलने के, जो आप जानते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे इंतज़ाम, वो फी फज्वतिन में वहीं पर मौजूद है, रोशनी भी गार में आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला इंतज़ाम ऐसे कर रहा है कि उन लोगों के ऊपर रोशनी नहीं पड़ रही है। ये अल्लाह ताला की निशानियाँ। अच्छा, मुद्दत गुजरी कितने साल, 309 साल। वलबिथू फी कहफिहिम 300 सिनीन वज़दादू 9। अल्लाह ने कहा ये गार में रहे कितने साल, 300 सिनीन, 300 साल। इसके बाद आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वज़दादू 9 प्लस 9। मैंने कहा था ना कि कुरान से प्लस माइनस का कायदा निकाला गया। वज़दादू 9, अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट कह देता कि ये लोग गार में 309 साल रहे। अल्लाह ने नहीं कहा, फरमाया ये लोग गार में 300 साल रहे, वज़दादू 9 और प्लस 9 और ज़्यादा करो। 300 प्लस 9 = 309। ये अल्लाह ताला ने बयान, ये अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। तो ये प्लस माइनस का कायदा कुरान से। अच्छा, 309 साल के बाद जब जागे तो आपस में बोलने लगे, अरे भाई कब से यहाँ थे हम लोग? तो किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा दिन का कुछ हिस्सा, तो किसी ने कहा नहीं छोड़ो, इसके पीछे क्या पड़े हो, रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, रब को मालूम है कितनी देर हम यहाँ ठहरे, भूख लगी हुई, एक काम करो जाओ खाना वाना लेकर के आओ, खाना वाना ले, फबाअतू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीना, ये जो है हमारे पास चांदी का सिक्का, जाओ मार्केट से खाना मिले लेकर के। वही है तलत्तुफ़, और क्या कहा, देखो चुपके से जाना, देख करके जाना, छान फटक कर जाना, कहीं कोई दुश्मन हमारे ताक़ुब में ना हो, देख ना रहा हो कि अरे ये लोग तो अभी यही है, दूसरे रब को मानते, पकड़ लो इनको। वला युशइरन बिकुम अहदा, किसी को एहसास ना हो कि तुम जो है यहीं पर हो। और साथ ही क्या कहा, फलियअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु, कहा खाना देख करके लाना, कोई हराम खाना ना लेकर के आना, देखभाल करके खाना लेना, और देखभाल करके खाना लेना और लेकर के आना। अच्छा, वो बंदा जो खाना लाने के लिए गया और जो कुछ लेना था लिया, पैसा दिया, 309 साल, करेंसी चेंज हो गई, करेंसी चेंज। दुकानदार ने देखा, उलट पड़ा, अरे ये तो इस ज़माने का नहीं लगता, तो ये आदमी भी लगता है कुछ और है। तो इसने दुकानदार के जेस्चर से, इशारे से अंदाज़ा लगा लिया कि लगता है कुछ गड़बड़ है, लगता है कुछ गड़बड़ है। खाना लिए बगैर भाग कर अपने साथियों के पास आया, और साथियों के पास जब पहुंचा तो पूरी बात बयान की, और फिर ये लोग परेशान हो गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए इन लोगों को इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन मैसेज क्या दिया अल्लाह ताला ने, मैसेज क्या दिया कि हर हाल में तौहीद को इख्तियार करो, हालात तुम्हारे खिलाफ कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, तौहीद को अपनाओ, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा, और हालात ऐसे बना देगा कि सूरज के सिस्टम में भी तब्दीली आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हालात ऐसे बना देगा कि एक बंदे के साथ आम हालात में जो होता है वो तुम्हारे साथ तौहीद की बरकत की वजह से नहीं होगा। अल्लाह ताला ने यहाँ कुत्ते का भी जिक्र किया जो असहाब कहफ के साथ था। कुत्ते के ताल्लुक़ से 2 बात,
ایک بات یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیک لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے، نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا تذکرہ ہوگا۔ کتا ان نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تمہارا تذکرہ اونچا ہو جائے گا، قرآن جیسی کتاب میں تمہارا تذکرہ آ جائے گا۔ کتا کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ لیکن دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ رہیں تب بھی کتے کے کتے ہی رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنے آپ کو چینج نہ کریں۔ کتا ان کے ساتھ رہا لیکن کتا ہی رہا، وہ چینج نہیں ہو گیا، کیونکہ اس کی فطرت وہی تھی اور وہ اسی جنس سے تھا، اسی قبیلے سے تھا، اس لیے وہ ویسے ہی رہا۔ ہاں یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کا شمار نیک لوگوں میں کیا جائے گا اور اسی اعتبار سے آپ کو سوچا جائے گا۔ اب آپ شراب خانے سے نکلے اور یہ سوچیں کہ لوگ آپ کو متقی کہیں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد سے نکلے تو گرچہ آپ کتنے برے کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا کہ ارے یہ بندہ تو نیک ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ تذکرہ ہوگا، بروں کے ساتھ رہیں گے تو بروں کے ساتھ آپ کا تذکرہ ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم چیز بیان کی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اللہ نے کہا کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرو اور یہ کہو کہ یہ کام کروں گا کل، ابھی، تھوڑی دیر بعد، شام کو، رات میں، صبح میں، تو کیا کہو؟ انشاءاللہ۔ نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یہودیوں سے کہا کہ میں کل جواب دوں گا۔ کئی دنوں تک وحی نہیں آئی، نبی پریشان رہے، اور جب وحی آئی تو اللہ نے کہا اے نبی جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے کہ ارے میں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، جب یاد آئے تب کہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ کوئی چیز بھول جاتے ہیں نا، ارے شٹ، ابھی تو یاد تھا ابھی تو بھول گئے۔ یہ شٹ کیا لفظ ہے جی؟ شٹ انگلش میں گالی ہوتی ہے، انگریزی زبان میں شٹ یہ گالی ہے، یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے جو آپ اپنی زبان سے بار بار نکالتے ہیں۔ شٹ نہ بولا کریں۔ عربوں کا کیا قاعدہ جانتے ہیں؟ آپ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ عرب میں رہیں جانتے ہیں کہ بھائی بات چیت ہو رہی ہے اور سامنے والا کوئی چیز بتانا چاہ رہا تھا لیکن بھول گیا تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ اذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، صلی علی محمد، صلی علی محمد، نبی پر درود پڑھو۔ اور ہمارے یہاں لوگ شٹ بولتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ غلط بات، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو اللہ کا ذکر کر لو۔ اچھا اللہ کا ذکر کر لو گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بات جو بھول گئے تھے وہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھیں آپ، انشاءاللہ کی برکت کا بھی احساس ہوگا اور اس چیز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا۔ اور صرف انشاءاللہ کے لفظ پر اگر آپ کوئی مکمل ویڈیو سننا چاہتے تو میری ویڈیو یوٹیوب پر آپ سرچ کر سکتے ہیں میرے نام کے ساتھ، انشاءاللہ کا معنی، مفہوم، کہنے کے فائدے، نہ کہنے کے نقصانات، میرے نام سے سرچ کریں، 50-60 منٹ کی ویڈیو مل جائے گی۔ انشاءاللہ کے تعلق سے مکمل باتیں اس میں آپ کو ملیں گی کہ کہنے کا فائدہ کیا ہے، نہ کہنے کے نقصانات کیا ہیں، اور کہیں گے تو کب کہیں گے، کب نہیں کہیں گے، ساری باتیں میں نے وہاں پر ذکر کی ہوئی ہیں، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو اللہ نے مال کا فتنہ ذکر کیا ہے۔ مال کا فتنہ کیا ہے؟ 2 بندے تھے، ایک بندے کے پاس اللہ نے 2 باغ دیا تھا، 2 باغ۔ کون سا باغ تھا یہ؟ انگور کا باغ تھا، اور انگور کے باغ کے کنارے کنارے کھجور کے پیڑ تھے، آپ صرف تصور کریں، اور دونوں باغ کے درمیان میں نہریں تھیں تاکہ باغ کو پانی مل سکے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، سائڈ سے کھجور کے پیڑ اور ادھر جو ہے انگور کے باغات، اور بیچ میں نہریں تاکہ دونوں طرف پانی سپلائی کیا جا سکے آسانی کے ساتھ۔ لیکن بندہ بڑا متکبر تھا، گھمنڈی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اس کا ایک دوسرا ساتھی تھا، سمجھاتا تھا کہ میرے بھائی گھمنڈ کس بات کا، مال اللہ نے دیا، اللہ لے سکتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، ارے کیا بات کرتے ہو، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میرا ہے، میرے پاس کیسے ختم ہوگا؟ اور تم قیامت کیا لگا رہے ہو؟ ما اظن الساعة قائمة، قیامت کوئی نہیں آنے والی۔ اور کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر قیامت قائم بھی ہوئی، رب کے پاس گیا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو جس رب نے دنیا میں کرم کیا وہ اور دے گا، وہاں پر اور اچھا دے گا۔ تو اس نے کہا أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ، اتنے سارے گناہ کیے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو اور اتنی بڑی بڑی امیدیں لگا رکھتے ہو۔
جب تک کام اچھا نہیں ہوگا تب تک مقام اچھا نہیں ملے گا۔ جب اپنے باغ میں آؤ اللہ کا شکر ادا کرو، ماشاء اللہ کہو، لا قوت الا باللہ کہو، خود کو کریڈٹ دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باغ کو ختم کر دے گا اور ناشکری کی وجہ سے تم اس سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ لیکن وہ بندہ نہیں مانا، نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو ختم کر دیا، ساری دنیا کی مال و دولت اللہ رب العالمین نے اس سے چھینا۔ یہ مال کا فتنہ ہے۔ مال، اچھا یہاں پر ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، فلاں کو مال دیا ہے، کیوں دیا ہے۔ واقعی سوال ہے نا، کوئی امیر کوئی غریب کیوں، کوئی امیر کوئی غریب کیوں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ دو جواب۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو برابر برابر مال دے دیتا تو زمین کیا ہے؟ فساد سے بھر جاتی، زمین فساد سے بھر جاتی۔ میں آپ کا کام نہیں کرتا، آپ میرا کام نہیں کرتے، کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا ہے۔ مالدار کو کام کرنے والوں کی ضرورت ہے اور کام کرنے والوں کو مال کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اسی کو سورۃ الشورى میں، اگر اللہ تعالیٰ سب کو برابر برابر، بھائی مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میرے پاس ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ کے پاس ہے، تو میرا وہ کام جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کون کرتا ہو؟ بھائی کچرا آپ اپنے گھر سے لے جا کر کے جہاں پھینکا جاتا وہاں پھینکتے نہیں پھینکتے؟ آپ یہ کام کرنا نہیں چاہتے، کون کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی۔ تو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اور جو امیر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ امیر رہے، اور جو غریب ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ غریب رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے جو بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی امیر کبھی غریب، کبھی یہ کبھی وہ۔ اچھا دوسرا جواب اس کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بہت اونچا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ یہ مال پانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اور کسی کو غریب بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے، تو اس لیے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ غریب ہونے کے بعد اللہ کے فیصلے پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں یہ اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے کہیں چوری کر رہا ہے، کہیں ڈاکہ ڈال رہا ہے، کہیں کوئی اور غلط کام کر رہا ہے۔ تو یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب بنا رکھا ہے۔ اگلا فتنہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے علم کا فتنہ، اور علم کا فتنہ کس کے حوالے سے ذکر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن درس دے رہے تھے ایسے، تو کسی نے سوال کر لیا، موسیٰ بتائیے سب سے بڑا عالم کون؟ کہا میں۔ بات صحیح بھی تھی کہ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، بات صحیح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی ایسا کام جو اچھا ہونا اس کو اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، تو کہا میں۔ تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، آپ سے بھی بڑا عالم ہے، جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ اپنے ساتھ جو ہے تمہارے پاس جو مچھلی ہے وہ جہاں اپنا راستہ بنا لے گی وہیں پر وہ بندہ ملے گا۔ اپنے جو ہے غلام یوشع بن نون کو لیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور چلے لمبا سفر طے کیا، اور راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع بن نون سے لاؤ بھائی بہت تھک گیا ہوں، لاؤ مچھلی کھاتا ہوں۔ تو کہا ارے وہ تو مچھلی نکل کے بھاگ گئی، وہیں پر ہم جب وہاں پر تھے اس جگہ پر بھاگ گئی۔ کہا ارے وہی تو جانا تھا، ذالک ما کنا نبغی، وہی تو جانا تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ فرتد علی آثارہما قصصا، واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد وہاں دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام کیا ہے؟ خضر، جو بھی آپ خضر علیہ السلام۔ تو اللہ نے دو صفت ان کی بیان کی، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ نے کہا ان کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت سے نوازا تھا، اور دوسرے یہ کہ علم سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، شاگرد بننا۔ وکیف تستطیع، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو انہوں نے وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، کہا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا کر لوں گا۔ کہا نہیں کر سکتے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ یہ کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے میں کام کروں گا تو صبر کیسے کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں کر لوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جب بھی کوئی کام کروں گا مجھ سے سوال نہیں کرنا،
کہا ٹھیک ہے سوال نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہاں پر ایک بات کیا ہے پتہ ہے، اگر آپ انشاءاللہ کہیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں تب بھی آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. اگر آپ کسی سے کہیں بھائی چل شام میں ملوں گا میں انشاءاللہ تیرے سے، اور آپ گھر سے نکلے ہی نہیں تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے آپ پہنچ جائیں گے؟ انشاءاللہ بھی کہنا ہے، ساتھ میں کوشش بھی کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ تو کہہ دیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ انہوں نے جو ہے کشتی میں سوراخ کر دیا ہے، ارے اخرجتھا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. تو یہ یاد دلایا ارے میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھول گیا تھا معاف کیجیے، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھے اپنے سے الگ مت کیجیے، میرا معاملہ دشوار ہے. پھر آگے بڑھے، ایک بچہ ملا، قتل کر دی. قتل نفس زکیۃ بغیر نفس، ایک بچے کو بغیر کسی غلطی کے آپ نے مار دیا، یہ تو اور بڑا گناہ آپ نے کیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہا رے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، پھر سے بول دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سألتک عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اگر تیسری بار پوچھ لیا میں نے تو الگ کر دیجیے گا، اس بار معاف کر دیجیے. کہا اچھا ٹھیک ہے، قد بلغت من لدنی عذرا، تو کہا کہ اب میں بہت مرتبہ معافی مانگ چکا ہوں، اب نہیں تیسری مرتبہ. اس لیے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں 3 موقع دیتا ہوں، 3 کے بعد موقع نہیں. کہاں سے لیا؟ کہیں سے لیا. خضر علیہ السلام سے اصول یہ 3 کے بعد موقع نہیں دیتا کوئی، تو یہاں یہ تیسرا موقع تھا. آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا بھائی بھوک لگی ہے کھلا دو. گاؤں والے کہے ارے پتہ نہیں کون ہو، کسے کھلا دیں، کیا کھلا دیں، جاؤ یہاں سے. فوجد فیہا جدار، آگے بڑھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہا عجیب کام کر رہے ہو، ایک تو گاؤں والوں نے کھلایا نہیں، اوپر سے ان کے گاؤں کے گھر کی دیوار گر رہی تھی اور آپ نے بغیر کوئی اجرت لیے، بغیر کوئی پیسہ لیے اس کی دیوار ٹھیک کر دی. خضر علیہ السلام ہاں فراق بینی، چلو نکل یہاں سے، جدائی کا وقت آ گیا. سأنبئک بتأویلہ ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن ٹھہرو، جانے سے پہلے میں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دماغ میں لے کر کے جاؤ، میرے تعلق سے بدگمانی پال کر کے رکھو. اسی لیے جب آپ نا کسی کے سامنے کوئی ایسا کام کرے جو سامنے والے کے حساب سے عجیب ہو تو آپ اس کی وضاحت کر دیں، ورنہ وہ 100 جگہ جا کر کے پرچار کرے گا فلاں صاحب نے ایسا کیا تھا، کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا ایک رات کو نکلے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی ایک بیوی تھی. 2 صحابہ سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے کہا یہ میری بیوی ہے. تو دونوں صحابہ ہیں اللہ کے نبی آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ہم آپ کے تعلق سے کچھ غلط تھوڑی سوچ رہے تھے. تو نبی نے کہا شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے. تو اسی لیے جب اس طریقے کا کام آپ سے ہو نا تو سامنے والے کو وضاحت دے کہ دیکھ بھائی میں نے اس لیے ایسا کیا تھا، غلط مت سمجھنا، جا کر کے پرچار مت کرنا. تو کہا مجھ سے میرے پاس سے جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں تینوں کی وجہ بتا دیتا ہوں. اما السفینہ، کشتی اس لیے توڑا کیونکہ کشتی کچھ مسکین بچوں کی تھی. فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ غریب بچے، غریب لوگ ہیں جو سمندر میں کام کر کے اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں، کہ کسی کو یہاں پار کرا دیا، کسی کا کام کر دیا تو لوگ اجرت دے دیتے. لیکن جہاں یہ لوگ جا رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے جو بڑا بدماش ہے اور ہر اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا. میں نے اس کی ایک لکڑی نکال دی تاکہ جو ہے یہ ڈیمیج رہے گی تو بادشاہ دیکھے گا کہ ارے یہ تو خراب ہے تو لے گا نہیں. اس طریقے سے اس کا بچوں کا کام بھی ہو جائے گا اور ان کی کشتی سالم رہے گی اور اس طریقے سے ان کا کام ہوتا رہے گا. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ کہا آپ نے بچے کو قتل کیوں کیا بغیر کسی غلطی کے؟ تو کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ بچہ بڑا بدماش تھا لیکن اس کے ابا جو والدین جو تھے یہ بڑے نیک لوگ تھے، مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کروائے گا، اپنے ماں باپ کی ناک کٹوائے گا، تو اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا کہ ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے. کس نے بتایا تھا؟ عالم الغیب تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا. آتیناہ رحمۃ من عندنا، آگے وجہ بھی بیان کریں. اچھا کہا دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، کہا وہ دیوار جو ہے وہ گھر جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کی ہے جو اسی شہر میں رہتے ہیں اور اسی دیوار کے نیچے خزانہ ان کے والدین چھپا کر کے گئے ہیں. فاراد ربک ان یبلغا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ بچے بڑے ہوں اور بڑے ہونے کے بعد یہ خزانہ نکالیں اور اس خزانے کا اللہ کے راستے میں صحیح استعمال کریں. اور اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ نکل جاتا تو گاؤں والے جو ہے پورے شہر والے قبضہ کر لیتے اور یہ 3 بچے کیا ہے محروم ہو جاتے. اس کے بعد کہتے وما فعلته عن امری،
میں نے اپنی طرف سے یہ کوئی کام نہیں کیا ہے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے کے لیے مجھے کہا تھا، اللہ نے بتایا تھا، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، جس سے بہت ساری باتیں معلوم. ایک بات تو یہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ آپ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو آپ کو اور سیکھنا چاہیے. تیسری بات یہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ کہ اپنے آپ کو عالم بڑا عالم مت شمار کریں کہ مجھ سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے. چھٹی بات یہ کہ اگر آپ سے کوئی پوچھنے آئے آپ کو معلوم ہو تو آپ اس کو بتا دیں. ساتویں بات یہ کہ جب علم کے لیے نکلے تو راستے کا سامان بھی لے لیں اور کھانے پینے کی چیز بھی لے لیں. ایک اور بات یہ کہ آپ کو دور دراز علاقے کا مشقت برداشت کر کے آپ جائیں، سفر کر کے پہنچے تو یہ اور اچھی بات ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہوں پر ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ایک اور بات یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں بدگمانی نہیں پیدا ہونا چاہیے. ایک اور بات یہ کہ ماں باپ نیک ہوں، ان ماں باپ کے نیک ہونے کا فائدہ ان کے مر جانے کے بعد ان کی اولاد کو بھی ہوتا ہے. اور خضر علیہ السلام جیسے لوگوں کو اللہ بھیج دیتا ہے کسی یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے، اور بہت ساری باتیں جو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک آخری بات، اور وہ بات یہ ہے مال حکومت کا فتنہ اللہ نے ذکر کیا ہے، سرداری کا فتنہ. یہ کس کے تعلق سے؟ ذوالقرنین بادشاہ کے تعلق سے. یہ ذوالقرنین کون تھا؟ بعض لوگوں نے کہا سکندر تھا، بعض لوگوں نے کچھ اور نام لیا. جو بھی رہا، اللہ کا ایک بندہ تھا، نیک تھا، ایمان والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دیا تھا، ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کے ہتھیار اللہ رب العالمین نے دے رکھے تھے، اور پوری زمین کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے آسان کر دیا. اور اس بندے نے پوری دنیا کا چکر لگایا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوئی. پوری دنیا پر ایک بار ایسٹ کی طرف گئے اور بالکل آخری سرحد تک پہنچ گئے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے. ایک بار ویسٹ کی طرف گئے آخری حد تک جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بار نارتھ اور ایسٹ کا علاقہ ملا کر کے اس طرف نکلے، وہاں پر بھی دنیا ختم ہو جاتی ہے. اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، ایسٹ اور ویسٹ پورا ملا کر کے پورے علاقے کا چکر لگا لیا. ایسٹ میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے، ویسٹ میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہاں ایک ایسی قوم سے ملے جو قوم جو ہے بڑی بدماش تھی. اب یہ جب پہنچے اور اپنا جو ہے قبضہ جما لیا تو قوم کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، کہا جو چاہو کرو آپ ہمارے ساتھ، چاہو تو ہمیں سزا دو، چاہو تو جو ہے جو چاہو کرو. سکندر بادشاہ نے یا ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا کیا، اور اس کے بعد ایسٹ کی طرف نکلے. ایسٹ کی طرف نکلے، وہاں پر بھی یہی سارے کام کیے. پھر جب شمال مشرق کی طرف نکلے تو وہاں ایک ایسی قوم سے سامنا ہوا جس قوم کی زبان یہ نہیں سمجھ رہے تھے. لا یکادون یفقہون قولا، نہ یہ لوگ ان کی لینگویج سمجھ رہے تھے اور نہ ہی ان کی لینگویج، لیکن اشاروں میں کسی طریقے سے بات سمجھ لیا. اور ان لوگوں نے اپنا دکھڑا سنایا، اپنی کہانی سنائی. کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض. یاجوج ماجوج ایک قبیلہ ہے، وہ یہاں رہتا ہے، زمین میں فساد مچا رکھا ہے، ہم تمام لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے. تو کیا آپ کچھ ایسا اس پرابلم کا حل نکالیں گے کہ جس سے ہمیں یاجوج ماجوج سے نجات مل جائے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے اس کے اعتبار سے کروں گا. کہا جاؤ لوہے کی چادریں لے آؤ. لوہے کی بڑی بڑی پرت، بڑی بڑی چادریں منگوائی گئی. انہوں نے منگوایا اور آنے کے بعد اس کو کھڑا کیا گیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پیتل تانبا پگھلا کر کے اس لوہے پر ڈال دیا گیا اور مضبوط دیوار بنا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. یہ لوگ چاہیں بھی تب بھی یہ دیوار سوراخ کر کے، پھاند کر کے، کود کر کے کسی بھی طریقے سے اس دیوار کے پار نہیں آ سکتے. اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. اب یہ یاجوج ماجوج تمہارے پاس نہیں آ سکتے. ہاں جب ان کے نکلنے کا وقت پورا ہوگا تب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ختم کر دے گا اور یاجوج ماجوج تمہاری طرف نکل آئیں گے. کیسے نکلیں گے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، وہ حدیث سنا کر کے بات ختم کریں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ منگول ہیں، بعض لوگوں نے کہا تاتاری ہیں. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں یہ سب بیوقوفی کی بات ہے. یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. ایک جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج. اچھا یاجوج اور ماجوج پر بھی مکمل
مکمل لیکچر سننا چاہیں تو یوٹیوب پر موجود ہے، وہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مکمل لیکچر ہر ایک پوائنٹ وہاں پر کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی یاجوج اور ماجوج آپ ٹائپ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے دیوار توڑ دیں، توڑ کر کے باہر نکل جائے اور دنیا میں جو ہے وہ پھیل جائیں، اور اسی مقصد کے لیے روزانہ یہ لوگ توڑتے ہیں، کھودتے ہیں، ہتھیار سے اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، اور کرتے 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 شام ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے تو ان کا جو سپروائزر ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کرو، کل ہم یہ کام کر لیں گے، اور جب دوبارہ دوسرے دن صبح میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پھر توڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، پھر سپروائزر آتا ہے کہتا ہے چلو کل توڑ لیں گے بقیہ جو حصہ ہے، پھر دوسرے دن آتے ہیں، پہلے دن سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے وہ دن۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، روزانہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت قریب ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا، اور اس دن یہ لوگ پورے دن کام کریں گے، شام کا وقت ہوگا، سورج غروب ہونے کا وقت آ جائے گا، سپروائزر آئے گا، کہے گا رہنے دو، کل بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم توڑ لیں گے۔ کیا کہا؟ انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے دن جب آئیں گے تو جیسے کل دیوار تھی ویسے آج رہے گی۔ کس کی برکت؟ انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ ہے، ابھی تک کسی دن انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اب انشاءاللہ کہے گا تو پھر دیوار کو اسی حالت میں لوگ پائیں گے، اور بقیہ دیوار توڑ کر کے پوری دنیا میں پھیلیں گے، پوری دنیا میں، اور دنیا میں جب پھیلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ان کی تعداد کا اگلا حصہ ہی ایک پورے دریا کا پانی پی جائے گا، پورے دریا کا پانی پی جائے گا۔ یہ تیر کو آسمان میں پھینکیں گے تو آسمان سے تیر جب واپس آئے گا تو اس میں خون لگا ہوگا، تو یہ لوگ سوچیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار لیا، زمین والوں کو بھی مار لیا۔ اسی دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایمان والوں کو ساتھ لے کر کے کسی اور علاقے کی طرف گئے رہیں گے، جب یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو لوگ بھاگتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ان کے فطرے کے بارے میں بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوگا ان کے فتنے کے بارے میں تو لوگ کہیں گے کہ آپ دعا کر دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد اللہ یاجوج ماجوج کی اس پوری قوم کے اس گردن کے پاس ایک بیماری پیدا کر دے گا، اسی بیماری میں تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا زندہ رہنا بھی مصیبت اور جن کا مر جانا بھی مصیبت، اتنے برے ہوتے تو کیوں مر جانے کے بعد اپنی ایک ٹیم تیار کر کے جاتے ہیں یا اپنی ذات سے نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ جب مر جائیں گے نا تو ان کے جسم کی بدبو سے لوگ پریشان ہوں گے، پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، دعا کر دیجیے، اور پھر سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ بارش نازل کرے گا، اور یہ بارش کا پانی ان تمام یاجوج ماجوج کو لے کر کے وہاں چلے جائے گا، وہاں یہ بارش کا پانی لے کر چلا جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پوری زمین پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ ہری بھری، خوبصورت، صاف اور خوشبودار ہو جائے گی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا معاملہ ہے، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور پھر سورج جو ہے ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ تو یہ مختصر تذکرہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مختلف چیزوں کا، مختلف لوگوں کا ذکر کیا ہے، مزید ایک بات ہے اسی حوالے سے انشاءاللہ کل سورہ مریم کے ساتھ ذکر کی جائیں گی، اور کل تین صورتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، سورہ مریم جس کے اندر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، یہ مکمل واقعہ بیان کریں گے، پھر سورہ طٰہٰ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ ہے وہ ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الانبیاء ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وہ وہاں پر انشاءاللہ 3 صورتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔